اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ شَرَى بَيْضًا اور اگر خریدے انڈے او بطیخاً یا خربوزہ او قصاً یا ککڑی او خیاراً یا کھیرا او جوزاً یا اخروٹ فکسرا پس اس کو توڑا فوجد فاسداً پس پایا وہ خراب فلہو نقصانو تو اس کے لیے ہوگا اس کا نقصان فی المنتفع بھی قابل انتفاع میں وکل ثمن ہی اور ہوگا اس کے لیے پورا ثمن اس کا فی غیر ہی اس کے غیر میں۔ وَإِنْ شَرَى اگر انڈے خریدے یا خربوزہ یا کھیرا یا ککڑی خریدی یا اخروٹ اس نے خریدے اور ان کو توڑا تو وہ خراب نکلے تو اب دیکھیں گے کہ وہ قابل انتفاع ہیں یا قابل انتفاع بالکل نہیں ہیں۔ اگر وہ قابل انتفاع ہیں تو رجوع بالنقصان کرے گا، جتنے قیمت میں جتنے ثمن میں کمی ہوئی ہے اس کا وہ رجوع کرے گا۔ مثلاً 1000 میں اس نے خریدے تھے اور کچھ خراب نکلے ہیں اور قابل انتفاع ہیں، اب ان کی قیمت صرف 800 ہے تو وہ 200 کا رجوع کرے گا، اور اگر بالکل قابل انتفاع نہیں ہیں تو پھر پورے ثمن کا رجوع کرے گا۔ اگر انڈے وغیرہ خریدے یا کھیرا یا ککڑی تو ان کو توڑا تو پھر پتہ چلا کہ وہ خراب ہیں، تو اب دیکھیں گے وہ قابل انتفاع ہیں یا قابل انتفاع نہیں ہیں۔ اگر قابل انتفاع ہیں تو رجوع بالنقصان کرے گا، اور اگر قابل انتفاع نہیں ہے تو پھر پورے ثمن کا رجوع کرے گا۔ ومن باع مشریہ اور جس نے بیچا اپنی خریدی ہوئی چیز کو ورد علیہ بعیب اور اس پر واپس کر دی گئی عیب کی وجہ سے بقضاء قاضی کے فیصلے کے ساتھ باقرار اقرار کی وجہ سے او ببینۃ یا گواہی کی وجہ سے او نقول یا قسم سے انکار کی وجہ سے رد علی بائعہ تو لوٹا دے اپنے بائع پر، وَإِن رُدَّ برضاہ اور اگر وہ لوٹائی گئی اس کی رضامندی کے ساتھ لا تو نہ لوٹائے۔ اشترا شیئن کوئی شے خریدی ثم باعہ پھر اس کو بیچ ڈالا، فادعى المشتری الثانی عیبا پس مشتری ثانی نے دعویٰ کیا عیب کا علی المشتری الاول پہلے مشتری پر، واثبت ذلک بالبینۃ اور اس کو ثابت کیا بینہ کے ساتھ، او بالنقول یا قسم سے انکار کی وجہ سے، او بالاقرار یا اقرار کی وجہ سے، فقضى القاضی پس قاضی نے فیصلہ کیا، فرد علی بائعہ پس لوٹا دیا گیا اس کے بائع پر، کان لہ ان یخاصم البائع الاول تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ مخاصمت کرے بائع اول سے۔ ومن باع مشریہ شے خریدی اور پھر اس کو آگے بیچ دیا، مشتری ثانی نے مشتری اول کو وہ چیز واپس لوٹا دی کیونکہ اس میں عیب تھا، تو اب یہ مشتری بائع اول کو یہ چیز واپس لوٹا سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں تفصیل ہے کہ اگر تو مشتری اول نے اقرار کیا کہ ہاں اس میں عیب ہے اور قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ واپس کرو، یا اس نے اقرار نہیں کیا، مشتری ثانی نے وجود عیب پر بینہ قائم کر دی اور اس کی وجہ سے وہ چیز مشتری اول کو واپس مل گئی، یا بینہ نہیں تھی اور مشتری اول کو کہا گیا قسم اٹھاؤ کہ اس میں عیب نہیں تھا، اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، تو اس وجہ سے مشتری ثانی نے وہ چیز مشتری اول کو واپس لوٹا دی۔ تو ان تمام صورتوں میں مشتری اول اپنے بائع اول کو وہ چیز لوٹا سکتا ہے، لیکن اگر مشتری اول نے وہ چیز اپنی رضامندی سے لے لی ہے، کوئی قاضی کا فیصلہ نہیں ہے، تو اب یہ مشتری اول بائع اول کو وہ چیز واپس نہیں لوٹا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شے خریدی اور اس کو آگے بیچ ڈالا، اور آگے بیچنے کے بعد مشتری ثانی نے عیب کی وجہ سے مشتری اول کو وہ چیز واپس لوٹا دی، تو یہ مشتری اول بائع اول کو وہ چیز واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر تو مشتری اول نے اقرار کیا کہ ہاں اس میں عیب تھا میرے پاس اور قاضی نے فیصلہ بھی سنا دیا، یا مشتری ثانی نے وجود عیب پر بینہ قائم کر دی، یا بینہ اس کے پاس نہیں تھی اور مشتری اول کو قسم اٹھانے کا کہا گیا کہ قسم اٹھاؤ یہ عیب تمہارے پاس نہیں تھا، تو اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے مشتری ثانی نے مشتری اول کو وہ چیز واپس لوٹا دی، تو اب مشتری اول بائع اول کو وہ چیز واپس کر سکتا ہے، لیکن اگر مشتری اول نے وہ چیز اپنی رضامندی کے ساتھ لے لی ہے تو اب مشتری اول بائع اول کو وہ چیز واپس نہیں کر سکتا۔ قال فی الہدایہ ہدایہ میں کہا
ومعنی القضاء بالاقرار، اور اقرار کی وجہ سے کا فیصلے کا معنی یہ ہے انہو انکر الاقرار کہ اس نے انکار کیا اقرار کا، فاثبت بالبینۃ پس اس کو ثابت کیا بینہ کی وجہ سے۔ ومعنی القضاء بالاقرار، ایک فائدہ بیان کیا کہ جو پہلی صورت گزری ہے کہ مشتری ثانی نے مشتری اول کو اس وجہ سے واپس کر دیا کہ مشتری اول عیب کا اقرار کر چکا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتری اول نے انکار کیا کہ میں نے وجود عیب کا اقرار کیا، اور پھر مشتری ثانی نے بینہ کے ساتھ ثابت کر دیا کہ یہ وجود عیب کا اقرار کر چکا ہے، اور اس بینہ کے بعد قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ اب تم یہ چیز واپس لے لو، تو اس صورت میں مشتری اول بائع اول کو واپس لوٹا سکتا ہے، اس کی کوئی رضامندی نہیں ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ جو پہلی صورت گزری ہے کہ مشتری اول نے اقرار کیا وجود عیب کا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا واپسی کا، تو اب بھی مشتری اول بائع اول کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مشتری اول نے پہلے اقرار کا انکار کیا، یہ کہا میں نے کوئی وجود عیب کا اقرار نہیں کیا، اس کے بعد مشتری ثانی نے بینہ کے ساتھ مشتری اول کے اقرار کا اس کو ثابت کر دیا، تو اس کی وجہ سے اس کو واپس کر دی گئی۔ اب چونکہ مشتری اول کی یہاں پر کوئی رضامندی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ بائع اول کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ پس اگر کہا جائے المشتری الاول و مشتری اول اذا انکر اقرارہ بالعیب جب انکار کرے اپنے عیب کے اقرار کا، فاثبت ھذا بالبینۃ پس وہ اس کو ثابت کر دے، مشتری ثانی اس کو ثابت کر دے بینہ کے ساتھ، صار کأنہ اقر عند القاضی تو یہ ہو گیا جیسا کہ اس نے اقرار کیا قاضی کے پاس، فإن الثابت بالبینۃ اس لیے کہ جو چیز بینہ کے ساتھ ثابت ہو کالثابت عیانا اس چیز کی طرح ہے کہ جو ثابت ہو مشاہدہ سے، فینبغی پس مناسب یہ ہے اللہ یکون لہ ولایت الرد کہ اس کے لیے نہ ہو حق واپس کرنے کا، علی البائع الاول بائع اول پر، سواء اقر عند القاضی برابر ہے اس نے اقرار کیا ہو قاضی کے پاس، او انکر اقرارہ یا انکار کرے اپنے اقرار کا، فیثبت بالبینۃ پس ثابت ہو جائے وہ بینہ کے ساتھ، لأن الاقرار حجۃ قاصرۃ اس لیے کہ اقرار حجت قاصرہ ہے، فأی فائدۃ فی قولہ پس کیا فائدہ ہے مصنف کے اس قول میں، معنی القضاء بالاقرار انہ انکر الاقرار کہ قضاء بالاقرار کا معنی ہے کہ اس نے اقرار کا انکار کیا۔ فإن قیل صاحب ہدایہ کی اس بات پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کو نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب مشتری اول اپنے وجود عیب کا انکار کر دے اور یہ کہے میں نے کوئی اقرار نہیں کیا تھا کہ اس میں عیب ہے، اور مشتری ثانی پھر اس کو بینہ کے ساتھ ثابت کر دے، تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ مشتری اول نے خود قاضی کے پاس جا کر اقرار کیا، کیونکہ جو چیز بینہ سے ثابت ہو وہ ایسی ہوتی ہے جیسے مشاہدہ سے ثابت ہو۔ اگر مشتری اول خود قاضی کے پاس جا کر اقرار کرتا کہ ہاں میں نے عیب کے وجود کا اقرار کیا تھا، تو اب اس کو بائع اول پر واپس لوٹانے کا حق نہیں ہوتا۔ تو اب چاہیے کہ اس کا اقرار اگر بینہ کے ساتھ ثابت ہو جائے تب بھی اس کو بائع اول کے پاس واپس لوٹانے کا حق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اقرار حجت قاصرہ ہے، اپنے اوپر بند رہتی ہے۔ تو اب صاحب ہدایہ کے اس قول معنی القضاء بالاقرار انہ انکر الاقرار اس کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ دونوں صورتوں کا حکم تو ایک ہے، خواہ وہ خود اقرار کرے یا اس کے اقرار کو بینہ کے ساتھ ثابت کر دیا جائے۔ صاحب ہدایہ کی اس بات پر ایک اعتراض ہے، اس کو نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مشتری اول جب اپنے وجود عیب کے اقرار کا انکار کر دے اور کہے کہ میں نے کوئی اس کے وجود عیب کا اقرار نہیں کیا تھا، اور مشتری ثانی پھر اس کو بینہ کے ساتھ ثابت کر دے، تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسا کہ مشتری اول نے خود قاضی کے پاس جا کر اقرار کیا کہ ہاں اس میں عیب ہے، کیونکہ جو چیز بینہ سے ثابت ہو وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مشاہدہ سے ثابت ہو۔ اگر مشتری اول خود قاضی کے پاس جا کر اقرار کرتا
تو پھر اس کو حق نہیں تھا بائع اول پر وہ چیز لوٹانے کا، کیونکہ اقرار حجت قاصرہ ہوتی ہے، اپنے اوپر بند رہتی ہے، کسی اور کی طرف متجاوز نہیں ہوتی۔ تو چاہیے کہ اس کا اقرار اگر بینہ کے ساتھ ثابت ہو جائے تب بھی اس کو بائع اول پر واپس لوٹانے کا حق نہ ہو۔ تو پھر جب دونوں صورتوں کا حکم ایک ہے، خواہ خود اقرار کرے یا اس کے اقرار کو بینہ سے ثابت کر دیا جائے، تو پھر صاحب ہدایہ کے اس قول معنی القضاء بالاقرار انہ انکر الاقرار، اس کا پھر کیا فائدہ ہے؟ قلنا، تو ہم کہیں گے، نحن لم نجعل الاقرار، ہم نے نہیں بنایا اقرار کو، حجتاً متعدیتاً، حجت متعدیہ، ولم نقل، اور ہم نے یہ نہیں کہا، ان الرد علی المشتری الاول، کہ مشتری اول پر لوٹانا رد علی بائعہ، لوٹانا ہے اس کے بائع پر، بل لہ ان یخاصم بائعہ، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مخاصمت کرے اپنے بائع سے، فإن المشتری الثانیہ، اس لیے کہ مشتری ثانی اذا اثبت ان العیب، جب ثابت کر دے کہ عیب تھا، کان فی ید المشتری الاول، مشتری اول کے ہاتھ میں، ورد علیہ، اور اس پر لوٹا دی گئی، فالمشتری الاول ان اثبت، پس مشتری اول اگر ثابت کر دے، ان العیب کان فی ید بائعہ، کہ عیب اس کے بائع کے قبضہ میں تھا، رد علیہ، اس پر لوٹا دے، والا فلا، ورنہ پس نہیں۔ قلنا، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اقرار کو حجت متعدیہ نہیں بنایا، اور یہ نہیں کہا کہ مشتری اول پر لوٹانا وہ بائع اول پر لوٹانا ہے، بلکہ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ مشتری اول بائع اول سے مخاصمت کر سکتا ہے، کیونکہ مشتری ثانی اگر یہ ثابت کر دے کہ عیب مشتری اول کے قبضہ میں تھا، اور اس کو مشتری اول کو وہ چیز واپس بھی کر دے، تو اب مشتری اول کا کام ہے، اگر تو وہ یہ ثابت کر دے کہ عیب بائع اول کے قبضہ میں تھا تو واپس کر دے، اگر یہ ثابت نہ کر سکے کہ عیب بائع اول کے قبضہ میں تھا تو پھر واپس نہیں کر سکتا۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے مشتری اول کے اقرار کو حجت متعدیہ نہیں بنایا، یعنی یہ نہیں کہا کہ مشتری اول پر لوٹانا وہ بائع اول پر لوٹانا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً بس بائع اول پر واپس لوٹا دے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مشتری اول بائع اول سے مخاصمت کر سکتا ہے، کیونکہ مشتری ثانی جب یہ ثابت کر دے کہ عیب مشتری اول کے قبضہ میں تھا اور اس پر واپس کر دے، تو اب مشتری اول کا کام ہے، اگر تو وہ یہ ثابت کر دے کہ عیب بائع اول کے قبضہ میں تھا تو اس کو واپس کر دے، اگر یہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ جو عیب تھا بائع اول کے قبضہ میں سے ہے تو پھر واپس نہیں کر سکتا۔ والفرق، اور فرق، بین اقرارہ عند القاضی، قاضی کے پاس اس کے اقرار کے درمیان، و بین اثبات اقرارہ بالبینۃ، اور بینہ کے ساتھ اس کے اقرار کے ثابت کرنے کے درمیان، یہ ہے کہ انہ اذا اقر عند القاضی، کہ جب وہ اقرار کرے قاضی کے پاس، یکون طائعا فی اخذ المبیع، تو وہ خوشی سے لینے والا ہوگا مبیع کو، خوش ہوگا مبیع کے لینے میں، فصارا، پس یہ ایسے ہو جائے گا، کمشترا من المشتری الثانی، کے جیسے خریدا اس نے مشتری ثانی سے، فلا یکون لہ ولایۃ الرد علی البائع الاول، پس اس کے لیے نہیں ہوگا حق واپس کرنے کا بائع اول پر، اما اذا انکر اقرارہ بالعیب، بہرحال جب وہ انکار کرے اپنے عیب کے اقرار کا، فیثبت بالبینۃ، پس وہ ثابت ہو جائے بینہ کے ساتھ، لم یکن طائعا فی الاخذ، تو وہ خوش نہیں ہوگا لینے میں، فیکون اخذہ بحکم الفسخ، پس ہوگا اس کا لینا فسخ کے حکم کے ساتھ، کأنہ لم یبع، گویا کہ وہ اس نے نہیں بیچا، فیکون لہ المخاصمۃ مع بائعہ، تو اس کے لیے مخاصمت کا حق ہوگا اس کے بائع کے ساتھ۔ والفرق، اقرارین کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں کہ اقرار دو قسم پر ہیں، ایک ہے قاضی کے پاس مشتری اول کا خود جا کر اقرار کرنا، اور دوسرا ہے اس کے اقرار کو بینہ کے ساتھ ثابت کرنا۔ اگر تو یہ قاضی کے پاس خود جا کر اقرار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے مبیع خوشی سے واپس لینے والا ہے، گویا اس نے مشتری ثانی سے وہ شے خرید لی ہے، جب اس نے مشتری ثانی سے وہ شے خرید لی ہے واپس لے کر، تو اب اس کو اپنے بائع اول پر واپس لوٹانے کا کوئی حق نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا اقرار بینہ کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ خود اقرار کا انکار کرتا ہے کہ میں نے وجود عیب کا اقرار نہیں کیا، اور بینہ کے ساتھ پھر مشتری ثانی ثابت کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مبیع واپس لینے میں راضی نہیں ہے، لہذا اس کا مبیع واپس لینا
فسخ کے حکم کے ساتھ ہوگا، گویا اصالتاً یہ چیز بیچی ہی نہیں گئی، تو اسی وجہ سے اس کو اپنے بائع اول کے ساتھ مخاصمت کا حق ہوگا۔ اقرارین کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں کہ اقرار دو ہیں، ایک ہے قاضی کے پاس مشتری اول کا جا کر خود اقرار کرنا، اور ایک ہے اس کے اقرار کو بینہ کے ساتھ ثابت کرنا۔ اگر یہ خود قاضی کے پاس جا کر اقرار کرتا ہے کہ میں نے عیب کے وجود کا اقرار کیا، اس کے اندر عیب میرے پاس سے تھا، تو اس کا مطلب ہے یہ مبیع واپس لینے میں راضی ہے، گویا اس نے مشتری ثانی سے وہ شے خرید لی ہے، تو اب اس کو اپنے بائع پر واپس لوٹانے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ انکار کرتا ہے اور مشتری ثانی بینہ کی وجہ سے اس کے اقرار عیب کو ثابت کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے مبیع واپس لینے میں یہ راضی نہیں ہے، لہذا اس کا مبیع واپس لینا فسخ کے حکم کی وجہ سے ہوگا، گویا اصالتاً بے فسخ ہے، اصالتاً شروع سے ہی بے ہوئی ہی نہیں، لہذا اس کو اپنے بائع سے مخاصمت کا حق حاصل ہوگا۔ اور تحقیق کہا گیا هذه المسألة فيما اذا ادعى المشتری الثانی، یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب کہ دعویٰ کرے مشتری ثانی علی المشتری الاول، مشتری اول پر، ان العیب کان فی ید البائع الاول، کہ عیب بائع اول کے قبضہ میں تھا، فحینئذ للمشتری الاول، پس اس وقت پہلے مشتری کے لیے جائز ہوگا ان یخاصم علی بائعہ، کہ مخاصمت کرے اپنے بائع پر۔ اما اذا ادعا، بہرحال جب دعویٰ کرے ان العیب کان فی ید المشتری الاول، کہ عیب تھا مشتری اول کے قبضہ میں، فلیس لہ ان یخاصم علی بائعہ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ مخاصمت کرے اپنے بائع پر۔ بعض لوگوں کا قول نقل کر کے اس پر رد کرتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشتری اول بائع اول کے ساتھ مخاصمت کر سکتا ہے، یہ تب ہے جب مشتری ثانی یہ دعویٰ کرے کہ عیب بائع اول کے قبضہ میں تھا، لیکن اگر مشتری ثانی یہ دعویٰ کرے کہ عیب مشتری اول کے قبضہ میں تھا، تو اب مشتری اول بائع اول سے مخاصمت نہیں کر سکتا۔ بعض کا قول نقل کر کے اس پر رد کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ مشتری اول بائع اول سے جو مخاصمت کر سکتا ہے یہ اس صورت میں ہے جب کہ مشتری ثانی یہ دعویٰ کرے کہ عیب بائع اول کے قبضہ میں تھا، لیکن اگر مشتری ثانی یہ دعویٰ کرے کہ عیب مشتری اول کے قبضہ میں تھا، تو اب وہ بائع اول سے مخاصمت نہیں کر سکتا۔ اقول فیہ نظر، میں کہتا ہوں کہ اس میں اعتراض ہے، لأنه اذا ادعا ان العیب کان فی ید البائع الاول، اس لیے کہ جب دعویٰ کرے کہ عیب تھا بائع اول کے قبضہ میں، واقام علیہ البینۃ، اور اس پر بینہ قائم کر دے، وقضی علی المشتری الاول، اور فیصلہ کر دیا جائے مشتری اول کے خلاف، فہذا القضاء لیس قضاء علی البائع الاول، تو یہ فیصلہ نہیں ہے فیصلہ بائع اول کے خلاف، وہذہ البینۃ لم تقم علی البائع الاول، اور یہ بینہ قائم نہیں ہوئی ہے بائع اول کے خلاف، ولا علی نائبہ، اور نہ اس کے نائب کے خلاف، لأنما یدعی علی الغائب، اس لیے کہ وہ چیز جس کا دعویٰ کرتا ہے غائب پر، لیس سببا لما یدعی علی الحاضر، نہیں ہے سبب اس چیز کا جس کا دعویٰ کرتا ہے حاضر پر۔ تو اقول فیہ نظر، یہاں سے شارح نے ان لوگوں پر رد کر دیا کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب دعویٰ یہ ہو کہ عیب بائع اول کے قبضہ میں تھا اور اس کے خلاف بینہ بھی قائم ہو جائے اور مشتری اول کے خلاف مبیع کی واپسی کا فیصلہ بھی ہو جائے، تو یہ فیصلہ نہ تو بائع اول کے خلاف ہے اور نہ یہ بینہ بائع اول کے خلاف قائم ہوئی ہے۔ جب یہ فیصلہ بائع اول کے خلاف نہیں اور یہ بینہ بائع اول کے خلاف قائم نہیں ہوئی، تو مشتری اول بائع اول کے ساتھ مخاصمت کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جب عیب کا دعویٰ مشتری اول کے پاس سے ہو تب مشتری اول بائع اول سے مخاصمت نہیں کر سکتا۔ شارح نے ان لوگوں پر رد کر دیا کہ یہ کہنا، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اگر دعویٰ ہو کہ عیب بائع اول کے پاس سے تھا تب مشتری اول بائع اول کے خلاف مخاصمت کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دعویٰ یہ ہو کہ عیب بائع اول کے قبضہ میں تھا اور بینہ بھی قائم ہو جائے اور مشتری اول کے خلاف واپسی کا فیصلہ بھی ہو جائے، تو نہ تو یہ فیصلہ بائع اول کے خلاف ہے نہ یہ بینہ بائع اول کے خلاف قائم ہوئی ہے۔ جب نہ یہ فیصلہ بائع اول کے خلاف ہے نہ یہ بینہ بائع اول کے خلاف قائم ہوئی ہے،
تو مشتری اول بائع اول سے مخاصمت کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر عیب کا دعویٰ اس بارے میں یہ ہو کہ عیب مشتری اول کے پاس سے تھا، تب اس صورت میں آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ مشتری اول بائع اول سے مخاصمت نہیں کر سکتا، تو اسی طرح اس صورت میں بھی نہیں کر سکے گا جب دعویٰ یہ ہو کہ عیب بائع اول کے پاس سے تھا۔ ولا علی نائبہ، ایک سوال کا جواب ہے کہ چلو یہاں پر بائع اول کے خلاف تو فیصلہ نہیں ہے، لیکن مشتری اول کے خلاف تو فیصلہ ہے، اور مشتری اول بائع اول کا نائب ہوتا ہے، اور نائب کے خلاف فیصلہ اصل کے خلاف فیصلہ ہوا کرتا ہے، لہذا مشتری اول کو حق ہوگا کہ وہ بائع اول سے مخاصمت کر سکے۔ ولا علی نائبہ، ایک سوال کا جواب ہے کہ چلو اگر اس صورت میں بائع اول کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا لیکن مشتری اول کے خلاف تو فیصلہ ہو چکا ہے، اور مشتری اول بائع اول کا نائب ہے، اور نائب کے خلاف فیصلہ اصل کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں چاہیے کہ مشتری اول بائع اول سے مخاصمت کر سکے۔ اس کا جواب دیا کہ مشتری اول بائع اول کا نائب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مشتری اول بائع اول کا نائب تب ہوتا جب کہ وہ چیز کہ جس کا غائب یعنی بائع اول کے خلاف دعویٰ ہے وہ سبب ہوتا اس چیز کا کہ جس کا دعویٰ ہے حاضر یعنی مشتری اول کے خلاف، حالانکہ یہاں بائع اول کے خلاف دعویٰ سبب نہیں ہے مشتری اول کے خلاف دعوے کا۔ بائع اول کے خلاف دعویٰ تو اس چیز کا ہے کہ عیب اس کے پاس سے ہے، اور مشتری اول کے خلاف دعویٰ اس چیز کا ہے کہ مبیع تمہاری طرف قابل واپسی ہے۔ ظاہر ہے کہ بائع اول کے پاس سے عیب کا ہونا اس بات کا سبب نہیں ہے کہ مبیع مشتری اول کی طرف قابل واپسی ہے، کیونکہ مشتری اول کے خلاف مبیع کا قابل واپسی ہونے کا سبب تو یہ ہے کہ عیب بھی مشتری اول کے پاس سے ہو۔ جواب یہ ہے کہ مشتری اول بائع اول کا نائب نہیں ہے، کیونکہ یہ نائب تو تب ہوتا جب کہ وہ چیز جس کا غائب بائع اول کے خلاف دعویٰ ہے وہ سبب ہوتی اس چیز کا جس کا حاضر یعنی مشتری اول کے خلاف دعویٰ ہے، حالانکہ دعویٰ علی الغائب دعویٰ علی الحاضر کا سبب نہیں ہے۔ دعویٰ علی الغائب بائع اول کے خلاف دعویٰ تو یہ ہے کہ عیب اس کے پاس سے ہے، اور دعویٰ علی الحاضر مشتری اول کے خلاف دعویٰ یہ ہے کہ مبیع تمہاری طرف قابل واپسی ہے، مشتری اول کی طرف قابل واپسی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عیب کا بائع اول کے پاس سے ہونا اس بات کا سبب نہیں ہے کہ مشتری اول کی طرف مبیع قابل واپسی ہے۔ مشتری اول کی طرف مبیع قابل واپسی ہے، اس کا سبب تو یہ ہے کہ عیب بھی مشتری اول کے پاس سے ہو۔